ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات ہمیشہ کہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قانونی چینل کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں آپ سے، اکثر وہاں پہ قانون کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے کافی سارے شاگرد ہیں، کیونکہ میں خود قانون کے حوالے سے سینئر ایڈوکیٹ ہوں سپریم کورٹ کا۔ تو میرے دوستوں نے میری کتاب میں نے امریکہ دیکھا وہ پڑھی ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگے سر اس میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں، تو آپ اس کو یوٹیوب پہ شیئر کریں اپنے قانونی ٹی وی چینل پہ۔ سوری۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کر دیتا ہوں۔ تو دوستو ہوا یوں کہ یہ 2002 کی بات ہے، جب امریکہ پر 9/11 کا حملہ ہو چکا تھا۔ امریکہ میں میرے ایک کالج، اسلامی کالج سول لائن کے دوست ہیں، اور ان کی شادی کا پروگرام تھا، تو انہوں نے مجھے انویٹیشن دی کہ آپ میری شادی پہ آئیں اور اس کے لیے آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں۔ تو دوستو میں آپ کو آج جو بتانے لگا ہوں وہ یہ بات بتانے لگا ہوں کہ میرا ویزا، امریکہ کا ویزا کیسے لگا، اور وہ کیا کمال ہوا کہ میرا بالکل بلینک پاسپورٹ، جس کے اوپر بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ پتوں کی کا بھی ویزا نہیں لگا ہوا تھا، تو اس کے اوپر بلینک پاسپورٹ کے اوپر امریکہ کا ویزا کیسے لگا، اور یہ کیا معجزہ ہوا کہ مجھے ویزا مل گیا۔ تو دوستو ہوا یہ کہ میں نے اپلائی کیا، اور میں نے بتایا کہ جی میرے دوست کی شادی ہے، اور ان کا میں نے جو سپانسر لیٹر جیسے ہوتا ہے وہ میں نے ساتھ لگا دیا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے اس کا ویزا دیا جائے۔ تو دوستو یہ ہوا کہ جب اسلام آباد میں انہوں نے مجھے ویزے کے لیے بلایا، تو میں اندر سے بڑا ڈرا ہوا تھا۔ نہ صرف میں ڈرا ہوا تھا بلکہ مجھے ڈرانے والے بہت زیادہ تھے۔ وہ کہتے تھے جی آپ کا تو کبھی کسی ملک کا ویزا نہیں لگا، اور آپ چلے ہیں امریکہ کا ویزا لینے، تو یہ ناممکن ہے، آپ کا بلینک پاسپورٹ ہے، پہلے اپنے پاسپورٹ کو ریچ کرو۔ جیسے اکثر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ بھی بڑے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ پہلے سنگاپور چلے جاؤ، پہلے دبئی چلے جاؤ، پہلے ترکی چلے جاؤ، ملیشیا چلے جاؤ، پھر آپ کا جو ویزا ہے، پاسپورٹ جو ہے وہ بڑا ریچ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر آپ کو امریکہ اور برطانیہ کے ویزے لگ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں۔ تو ہوا یوں کہ جب میں انٹرویو کے لیے وہاں گیا ایمبیسی میں، تو انہوں نے مجھ سے، ایمبیسی والوں نے پوچھا کہ آپ انگلش میں انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا آپ اردو میں دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے انگلش کا آپشن لیا کہ میں انگلش میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں۔ تو دوستو جب میں وہاں پہ اپنی ونڈو پہ پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک نسبتاً ینگ لڑکا، امریکن جو تھا، ینگ لڑکا، تو وہ انٹرویو لے رہا تھا، اور ادھر بھی جو لوگ سارے بیٹھے تھے وہ یہی ڈرا رہے تھے کہ بھئی ویزے بالکل کسی کو نہیں دے رہے، آج کل حالات بڑے خطرناک ہیں، یا جیسے شروع سے میں نے ذکر کیا کہ یہ 9/11 کا واقعہ ہو چکا تھا 1 سال پہلے۔ تو یہاں بھی جب میں ہائی کورٹ سے چلا تھا تو مجھے سب نے کہا تھا کہ بھئی آپ کا ویزا جو ہے نا ان دنوں میں لگانا بہت مشکل ہے، اور پھر آپ کا جو میں نے بتایا کہ بلینک پاسپورٹ ہے اور خالی پاسپورٹ ہے اور یہ ہے وہ۔ خیر میں جب وہاں پہ گیا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی، میں اپنی یونیفارم میں تھا، میں ایڈوکیٹ کی جو یونیفارم ہے، وکیل کی یونیفارم ہے، اس یونیفارم میں گیا۔ تو یونیفارم دیکھتے ہی، اور یونیفارم میں آپ کو پتہ ہے عام لوگ جو ہے نا وہ ٹائی پہنتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ والی، اسے آپ ٹائی کہہ لیں یا اسے آپ جو ہے نا وہ بیرسٹر بین کہہ لیں یا بین کہہ لیں، یہ میں پہنتا ہوں ڈے 1 سے، پہلے دن سے ہی۔ میرے فادر ان لا جو تھے وہ یہ پہنتے تھے، تو میں نے ان سے سیکھا تھا، تو میں یہی پہنتا ہوں۔ تو سوری، تو اس ینگ لڑکے نے جب یہ دیکھا تو اس نے یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو وہ کہنے لگا بھئی یہ کیا ہے؟ اس کا پہلا سوال تھا کہ واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی دس از بیرسٹر بین اینڈ سینئر سولیسٹر ویئر اٹ۔ کہتا ہے واو،
واو اس نے کہا. تو پھر آگے اس نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آر یو دی ایڈوکیٹ؟ میں نے کہا یس آئی ایم ایڈوکیٹ. کہتا ڈو یو ہیو اینی فیمس کیس؟ آپ نے کوئی آج تک کوئی مشہور کیس کیا ہے؟ تو میں نے کہا یس. کہتا ہے وچ ون؟ میں نے کہا لیڈی ڈیانا کیس. کہتا ہے واو آپ یقین کریں جیسے کسی کی کوئی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا. اس نے کہا لیڈی ڈیانا کیس؟ میں نے یس. پھر اس کو میں نے لیڈی ڈیانا کا کیس کا جو ہے جو میں نے پہلے سال ہی لاہور میں کیا تھا. اتفاق کی بات ہے میں لاہور میں 1990 میں آیا تھا. پہلے سال ہی میں نے وہ کیس کیا تھا. تو اس نے واو کیا اور اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور میں سمجھ گیا کہ بھئی میرا کام بن گیا ہے. یہ 2 سوال اس نے یقین کریں کیے. نہ اس نے میری بینک سٹیٹمنٹ دیکھی پوچھی، نہ اس نے میرے دوست کا حوالہ پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں جائیں گے، آپ کو کتنا سٹے چاہیے، کیا چاہیے. تو یہ کہہ کے اس نے کہا اوکے جی اپنا یہ پاسپورٹ اور کاغذات لے جائیں تو وی ول انفارم یو لیٹر، ہم بعد میں آپ کو اطلاع کریں گے. تو دوستو وہ بات ہو گئی، انٹرویو سارا کچھ ہو گیا. تو اب دن گزرنے لگ گئے، 15 دن گزر گئے، کوئی اطلاع نہ آئی. مہینہ گزر گیا، کوئی اطلاع نہ آئی. 2 مہینے گزر گئے، کوئی اطلاع نہ ہوئی. میں مایوس ہو گیا کہ بھئی واقعی انہوں نے مجھے پاسپورٹ بھی واپس دے دیا ہے اور میرے سارے کاغذات بھی دے دیے ہیں. تو اب ویزا میں نہ ہی سمجھوں کہ نہیں لگا ویزا. تو وہ سر آپ حیران ہوں گے کہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 7 8 مہینے کے 8 مہینے کے بعد جب میں بالکل مایوس ہو گیا تو میرے گھر پہ لیٹر آیا. اچھا وہ لیٹر بھی نا 3-4 دن سے میرے گھر میں پڑا تھا، وہ ناشتے والی ٹیبل پہ پڑا تھا. تو میری مسز کہہ رہی تھی کہ یہ لیٹر آیا. میں نے کہا اچھا دیکھ لوں گا کیا ہے اس میں. میں نے امریکہ کا ذہن سے نکال دیا. تو وہ جب میں نے 3-4 دن کے بعد وہ لیٹر آگے پیچھے میرا پھرتا رہا، میں نے جب کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سینڈ یور پاسپورٹ فار ویزا پروسیس. او مائی گاڈ. تو میں تو جناب خوش ہو گیا. میں نے ان کو وہ پاسپورٹ بھیجا اور 7 دن کے بعد میرے پاسپورٹ پہ 1 سال کا ویزا لگ کے میرے گھر آ گیا اور میں خوشی سے نہال ہو گیا. جب یہ ساری داستان میں نے دوستوں کو بتائی تو وہ بلیو ہی نہ کریں اور وہ کہنے لگے یار یہ تو آپ صرف سیاسی بیان ہی لگتا ہے ہمیں. میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے، یہ دیکھیں یہ میرا امریکہ کا ویزا لگ کے آ گیا. تو دوستو اس کے ساتھ جو آگے جو مزیدار ایک بات ہے کہ جب میرا ویزا لگ کے آیا اور میں نے دوست کو اطلاع کی کہ میں آپ کے شادی پہ اس نے مجھے بلایا تھا تو میں ویزے لگ گیا ہے اب میں آ رہا ہوں، تو میرے دوست کہنے لگا موسٹ ویلکم، اب تو میری بچی بھی پیدا ہو چکی ہے. تو اس طرح دوستو اب جو شخص مجھ سے پہلے پوچھتا تھا کہ جی آپ کا ویزا کتنی دیر میں لگتا ہے، تو میں یہی کہتا تھا کہ جتنی دیر شادی کرنے کے بعد بچہ پیدا ہونے میں لگتی ہے اتنی دیر ہی امریکہ کا ویزا لینے میں لگتی ہے. تو یہ دوستو انٹرسٹنگ سٹوری تھی جو میں نے اپنے شاگردوں کی فرمائش پہ آپ کے قانونی ٹی وی چینل کے حوالے کی ہے. امید ہے آپ کو